اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے بعد جب فوج یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تاریخ نے لکھا فوج یزید کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی، ہزاروں کی فوج یزید کی فوج میں شامل ہونے لگی، یہاں تک کہ 30,000 کی فوج جب شمر اپنے ساتھ لے کر کربلا پہنچا تو ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور دوسری طرف ننھے بچے، بوڑھی عورتیں اور چند جوان تھے۔ یہ منظر جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو رو کر کہنے لگی، اے بھائی حسین، کیا اس دنیا میں ہم اہل بیت کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے جو ہماری نصرت کے لیے آئے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بہن، میرا ایک بچپن کا دوست ہے، وہ ہماری نصرت کے لیے ضرور آئے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے ایک خط حبیب ابن مظاہر کے لیے تحریر کیا۔ اس خط کا عنوان یہ تھا، اے حبیب، تم پر سلام ہو، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ 2 محرم سے فوج یزید نے چاروں طرف سے نواسہ رسول کا راستہ روک رکھا ہے۔ اے حبیب، میرے ساتھ رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں اور ننھے بچے ہیں، اگر تم اس بے وطن رسول اللہ کے نواسے کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، ورنہ ہماری ملاقات پھر روز محشر ہوگی۔ تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن علی۔ بس جناب حبیب ابن مظاہر تک جب یہ خط پہنچا، آپ نے خط کو چوما اور اپنے گھر میں پڑھنا شروع کیا تو آپ کی زوجہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی، اے حبیب، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ امام حسین دشمنوں کے گھیرے میں ہیں، تم وہاں کیا کرو گی؟ وہ چیخ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے حبیب، تم نے خط میں نہیں پڑھا امام حسین کے ساتھ رسول اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، اے حبیب، میں ان کی کنیز بن کر چلوں گی۔ بس جناب حبیب جو ضعیفی کے عالم میں تھے، اپنی زوجہ کے ساتھ جب کربلا پہنچے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام خود تشریف فرما ہوئے۔ ایک طرف جناب عباس سلام کرتے ہیں، آگے آگے علی اکبر چلتے ہیں، امام حسین سینے سے لگاتے ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر رو کے کہتے ہیں کہ کہاں یہ غریب غلام اور کہاں یہ اہل بیت کا استقبال۔ تاریخ نے لکھا جناب حبیب جن کی کمر جھکی ہوئی تھی اپنی کمر سے لکڑی کو باندھتے ہیں اور 10 محرم کے دن فوج یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ظالموں، خدا کا خوف کرو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرنا۔ اے ظالموں، یزید کی دولت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے نہ جھکو، یزید کی طاقت سے بڑی بھی ایک طاقت ہے، کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر اللہ کے رسول کو؟ شمر اور عمر ابن سعد کہنے لگے کہ اس بوڑھے کی آواز نہ سنو، حملہ کر دو۔ 300 افراد مل کر ایک بوڑھے حبیب ابن مظاہر پر حملہ کرتے ہیں۔ کافی دیر تک جناب حبیب ابن مظاہر لڑتے ہیں، کہیں سے ایک نیزہ آ کر حبیب ابن مظاہر کے سینے میں لگتا ہے اور یوں یہ رسول اللہ کے گھر کا یہ عاشق حبیب ابن مظاہر زمین کربلا پہ گرتے ہیں اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، سلام یا رسول اللہ، اپنے اس غلام کا خون جو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بہا قبول کیجئے۔ چلے آؤ قریب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی۔ چلے آؤ قریب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی۔ چلے آؤ قریب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے
تجھ کو ہے میرا سلام، ہے کرب و بلا میں ہمارا قیام، ہمارے لہو کے ہے پیاسے شقی، اٹھائے ہوئے تیغ ہیں بد کلام، اٹھائے ہوئے تیغ ہیں بد کلام۔ آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی، چلے آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی۔ یہاں مجھ پہ دشمن کی الغار ہے، میرا خون بہنے کو تیار ہے، اگر آنا چاہو سوئے کربلا، تیرا منتظر تیرا دلدار ہے، تیرا منتظر تیرا دلدار ہے۔ آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی، چلے آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی۔ تیرا نام داور کے دفتر میں ہے، تیرا نام شامل 72 میں ہے، سمندر ولایت کا ہے کربلا، عشق علی کے سمندر میں ہے، عشق علی کے سمندر میں ہے۔ آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی، چلے آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی۔ میں لایا ہوں ساتھ اپنے اہل حرم، اگر تم نہ آئے تو رب کی قسم، نہ دیکھو گے پھر اپنے شبیر کو، سفر آخری ہے نہ دیکھیں گے ہم، سفر آخری ہے نہ دیکھیں گے ہم۔ آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی، چلے آؤ کرب و بلا اے حبیب، اکیلا ہے تیرا حسین علی۔ پڑھا جو ہی خط شاہ دلگیر کا، سوئے کربلا وہ روانہ ہوا، کیا اپنا سب کچھ فدائے حسین، وہ مصباح قربان